ہوتا جا رہا ہے کہ رفض وہ کس انداز میں اہل سنت میں سرایت کر رہا ہے، اور یہ بھی سمجھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ ناصبیت اور خارجیت کس انداز میں اہل سنت میں وہ سرایت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ استاد محترم کے عرص مبارک پر میں اپنا جو دل کا درد ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم طالب علم ہو، ہم فضلاء ہو، ہم اساتذہ کرام ہو، قبلہ استاد محترم کے مشن کو سمجھتے ہوئے ہمیں بھی آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت جو مسلک حق ہے اس کا دفاع کریں۔ اس حوالے سے جو آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ میں نے آپ کے گوش گزار کیا ہے، اس میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے رب کریم ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، صراط مستقیم پر ہمیں چلا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ فما صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم وہ راستہ ہے، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر رب کائنات کا انعام ہے، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی وہ لوگ جو گمراہ ہوئے۔ صراط مستقیم اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے۔ صراط مستقیم جو غضب والے، جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، ان کے راستے سے علاوہ راستہ ہے۔ صراط مستقیم جن پر جو گمراہ ہوئے، ان کے راستے سے علیحدہ راستہ ہے۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے۔ یہاں پر مفسرین اکرام نے اسی آیہ مبارکہ کے تحت جو وضاحت کی ہے وہ یہ ہے کہ غیر المغضوب علیہم، وہ لوگ ہیں جو معاذ اللہ استغفر اللہ، جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی گستاخیاں کی، جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، جنہوں نے معاذ اللہ اللہ کے نبیوں کو شہید کیا، جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی بے ادبی کی، گستاخی کی۔ یہ وہ لوگ ہیں، وہ بے ادبی کے اندر اس حد تک چلے گئے کہ صراط مستقیم سے ہٹ گئے، بے ادبی کی اور صراط مستقیم سے دور ہو گئے، گستاخی کرنے کی وجہ سے اور نبیوں کی توہین کرنے کی وجہ سے وہ صراط مستقیم سے دور ہو گئے۔ اور ولا الضالین وہ گروہ ہے جنہوں نے اللہ کے نبیوں سے محبت کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی، اور محبت میں اس حد تک گئے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے یا اللہ کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں ان کو اللہ کہہ دیا اور اللہ کا یا اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ مفسرین اکرام نے یہاں پر یہ بات واضح کی ہے، ایک صراط مستقیم سے بھٹکنے والے وہ لوگ ہیں جو انبیاء کرام کی دشمنی میں صراط مستقیم سے ہٹ گئے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو انبیاء کرام کی محبت میں صراط مستقیم سے ہٹ گئے۔ اہل سنت و جماعت وہ مسلک ہے، وہ اللہ کریم نے ہمیں جماعت عطا فرمائی ہے جس کو رب کائنات نے راہ اعتدال عطا فرمایا ہے، جس کو صراط مستقیم عطا فرمایا ہے، معتدل راستہ عطا فرمایا ہے۔ یہ رب کے نبیوں سے محبت بھی کرنے والے ہیں، ان کا ادب بھی کرنے والے ہیں، ان کا احترام بھی کرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے کسی نبی کو نہ رب کا بیٹا ماننے کے لیے تیار ہیں، نہ مانتے ہیں، اور نہ ہی کسی نبی کو اللہ مانتے ہیں۔ یہ
صراط مستقیم راہ اعتدال ہے، درمیانہ راستہ ہے۔ وہ لوگ جو مغضوب علیہم ہیں وہ انبیاء کے گستاخ صراط مستقیم سے ہٹ گئے، اور ولدالین وہ لوگ جو محبت میں انبیاء کرام کو اللہ یا اللہ کا بیٹا کہنے والے تھے وہ بھی صراط مستقیم سے ہٹ گئے۔ جو راہ اعتدال پہ قائم رہے، معتدل راستے پہ قائم رہے، درمیانے راستے پہ قائم رہے، متوازن راستے پہ قائم رہے، وہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ میں صاحب نور الانوار انہوں نے اپنے خطبہ کے اندر جو صراط مستقیم کے حوالے سے وضاحت کی ہے وہ پیش کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا۔ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے رب ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ راستہ ہے جو اعتدال کا راستہ ہے، جو توازن کا راستہ ہے، اور فرماتے ہیں یہ اعتدال کا راستہ سچا آتا ہے تو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا آتا ہے، یہ حضور کے دین پر سچا آتا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں حضور کے دین پر یہود و نصارہ کے مقابلے میں حضور کے دین پر سچا آتا ہے، اور جو آقا کریم علیہ السلام کی ملت محمد میں، حضور کی ملت میں جو مختلف فرقے ہیں ان کے لحاظ سے فرماتے ہیں صراط مستقیم اہل سنت و جماعت پہ سچا آتا ہے۔ اہل سنت و جماعت ہے جو صراط مستقیم والے ہیں، جن کو رب کائنات نے راہ اعتدال عطا فرمایا ہے، جن کو رب کائنات نے توازن کا راستہ عطا فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس جہان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں معاذ اللہ اللہ کا ہاتھ جسم کی صورت میں موجود ہے، اللہ کا چہرہ جسم کی صورت میں موجود ہے، وہ اللہ کی ذات کو جو ہے نا تشبیہ دیتے ہیں جسم کے ساتھ۔ اور ایسے بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ رب کی ذات ایک خیال کا نام ہے، ایک تصور کا نام ہے، ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے تشبہ اختیار کیا، اللہ کو تشبیہ دے دی، اور ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے تعطل اختیار کیا، معاذ اللہ اللہ کو کی ذات اقدس کو بغیر حقیقت کے ایک تصور سمجھا۔ فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت وہ ہیں جن کو رب کائنات نے راہ اعتدال عطا فرمائی ہے۔ ہم رب کائنات کی طرف جو وجہ کی نسبت ہے اس کو بھی مانتے ہیں، جو ید کی نسبت ہاتھ کی نسبت ہے اس کو بھی مانتے ہیں۔ اس طرح دیگر جو الفاظ اللہ کی ذات کی طرف منسوب ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، اور ایسے نہیں مانتے جیسے وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ تشبیہ دینے والے ہیں وہ مانتے ہیں۔ ہم ایسے رب کی ذات کو نہیں مانتے، ہم اللہ کے وجہ مبارک کو، ید مبارک کو ایسے مانتے ہیں کہ جیسے اس کی شان کے مطابق ہے۔ ہم متشبہین میں سے نہیں اور ہم متعطلین میں سے نہیں۔ رب کائنات نے ہمیں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اہل سنت و جماعت وہ راستہ ہے کہ ایک طرف قدریہ ہے اور ایک طرف جبریہ ہے۔ قدریہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں بندہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور جبریہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے مجبور محض بنایا ہے۔ ایک قدریہ ہے اور ایک جبریہ ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت وہ ہیں جن کو رب کائنات نے راہ اعتدال عطا فرمایا ہے۔ نہ ہم قدریہ ہیں نہ ہم جبریہ ہیں، نہ ہم انسان کو مطلق جو ہے قادر مطلق مانتے ہیں، مطلق اس کو قادر مانتے ہیں،
نہ ہم اسے مجبور محض مانتے ہیں، بلکہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کریم نے بعض چیزوں میں حضرت انسان کو اختیار عطا فرمایا ہے اور بعض چیزوں کا اللہ نے انسان کو اختیار نہیں عطا فرمایا۔ یہ ہمارا مذہب اہل سنت و جماعت کا یہ راہ اعتدال کا اور توازن کا مذہب ہے۔ اس کے بعد آج کے دور میں جس بات کی ضرورت ہے اس کو صاحب نور الانوار رحمت اللہ تعالی علیہ واضح فرماتے ہیں ایک طرف رفض ہے اور ایک طرف خروج ہے۔ رافضی وہ ہے جو کہتے سب کچھ حضور کی آل پاک ہے، ہم نے سارا دین انہی سے لینا ہے، ہمارا صرف ان کے ساتھ لنک ہے، تعلق ہے۔ اور معاذ اللہ وہ صحابہ پاک کے منکر بھی ہیں، ان کے گستاخ بھی ہیں، ان کے بے ادب بھی ہیں۔ اور خروج خارجی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جو کچھ بھی لینا ہے ہمیں صحابہ پاک سے ملنا ہے، ہم ان سے حاصل کریں گے، صرف صحابہ سے دین حاصل کریں گے، ہم جو ہے کسی اور کی ہمیں حاجت اور ضرورت نہیں ہے، ہمیں اہل بیت پاک رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس ہستیوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے صرف حضور کے صحابہ کافی ہیں۔ وہ آل پاک کے منکر ہوتے ہیں اور معاذ اللہ ان کے گستاخ ہوتے ہیں۔ رافضی صحابہ کے منکر اور ان کے گستاخ، اور خارجی آل پاک کے منکر اور ان کے گستاخ۔ ہم اہل سنت و جماعت وہ ہیں جو آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہماری محبتوں کا مرکز حضور کی ذات ہے، ہماری محبتوں کا مرکز آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، ہمارے ادب کا مرکز حضور کی ذات ہے۔ اور ہر وہ چیز، ہر وہ نسبت جس کا تعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ہم اس تعلق اور نسبت کا ادب اور احترام کرنے والے ہیں۔ ہم حضور کی آل پاک کا بھی ادب کرنے والے ہیں، ہم حضور کے صحابہ پاک کا بھی ادب کرنے والے ہیں۔ ہم اپنی ایک آنکھ کا نور حضور کی آل کو سمجھتے ہیں، ہم اپنی دوسری آنکھ کا نور حضور کے صحابہ سمجھتے ہیں، ہم حضور کی آل سے بھی فیض حاصل کرتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، ہم حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پاک سے بھی دین حاصل کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بناتے ہیں۔ ہمارے امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پاک کہ اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم اہل سنت و جماعت وہ جو صحابہ کو نجم سمجھتے ہیں اور حضور کی آل پاک کو نجات کی کشتی سمجھتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ہمارے دور کے اندر اگر رافضیت کا خاتمہ کرنا ہے، اگر خارجیت کا خاتمہ کرنا ہے تو تم نے رافضیت کے خاتمے کے لیے حضرت امام حسن زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے اور خارجیت کے خاتمے کے لیے تم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے۔ جب تم حسن پاک زندہ باد کا نعرہ لگاؤ گے تو رافضیت ختم ہو جائے گی، اور جب حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندہ باد کا نعرہ لگاؤ گے تو خارجیت کو ختم کر دیا جائے گا۔ آج کے اس دور میں ہمیں جہاں نعرہ حیدری لگا کر خارجیت کا خاتمہ کرنا ہے، وہاں نعرہ تحقیق لگا کر رافضیت کا بھی خاتمہ کرنا ہے۔ وہاں ہمیں ساتھ ہر صحابی نبی جنتی لگا کر رافضیت کا بھی خاتمہ کرنا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں،
ہم حضور کے صحابہ پاک رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی دل و جان سے محبت کرتے ہیں، اور حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک سے بھی دل و جان سے محبت کرتے ہیں۔ ہم نے دونوں محبتوں میں کمی نہیں آنے دینی۔ جب جہاں پہ بھی کمی آئے گی ہم نے وہاں مسلک حق اہل سنت و جماعت کا دفاع کرنا ہے۔ اگر آپ سامعین میں ہیں تو آپ نے مسلک حق اہل سنت کا دفاع کرنا ہے، اگر آپ نعت خوان ہیں تو آپ نے مسلک حق اہل سنت کا دفاع کرنا ہے، اگر آپ نقیب ہیں تو آپ نے مسلک حق اہل سنت و جماعت کا دفاع کرنا ہے، اگر آپ خطیب ہیں تو آپ نے ہر جگہ پہ مسلک حق اہل سنت و جماعت کا دفاع کرنا ہے۔ جہاں پہ خارجیت آئے گی وہاں پہ ہم حیدر اور حیدر نعرہ حیدری کا نعرہ بلند کریں گے، اور جہاں پہ ہمیں خارجیت نظر آئے گی وہاں پہ جہاں پہ خارجیت نظر آئے گی وہاں نعرہ حیدری کا بلند کریں گے، اور جہاں پہ ہمیں رافضیت نظر آئے گی وہاں ہر صحابی نبی اور نعرہ تحقیق کے نعرے کو بلند کر کے اپنے مسلک حق اہل سنت و جماعت کا دفاع کیا جائے گا۔ رب کائنات میری اور آپ کی حاضری کو شرط قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔